بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام کے انتخاب کے ساتھ میں ہوں شاہد جاوید. ناظرین، حکومت کے 3 سال مکمل ہو گئے اور جو عوام کی امیدیں تھی کیا حکومت جو ہے عمران خان کی حکومت اس پر پورا اتری؟ کیا مہنگائی میں کمی آئی؟ کیا پیٹرول کی قیمتوں پر کنٹرول کیا گیا؟ یہ بہت سارے سوالات ہیں اور انٹرنیشنل سطح پہ پاکستان کی پالیسیاں جو ہیں وہ کس طرح کی ہیں، اور اس کے علاوہ عوام کیا اس حکومت سے خوش ہیں؟ مختلف سروے آ رہے ہیں، وہ جھوٹے ہیں یا سچے ہیں؟ حکومت جو ہے اس وقت اپنا سفر جاری رکھے ہوئے. اسی حوالے سے آج بات کریں گے. ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف سے جناب حسن خان نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی سے ذیلی رہنما خالدہ مغل صاحبہ، اور تجزیہ کار کے طور پر ہمارے ساتھ موجود ہیں جاوید عباس چودھری صاحب جو ڈسٹرکٹ رپورٹر ہیں، ڈسٹرکٹ ہیڈ ہیں ڈان نیوز کے. بات کریں گے نیازی صاحب، جو وعدے کیے گئے تھے کیا حکومت اس پر پورا اتری ہے، اور کیا عوام جو ہے حکومت سے خوش ہے؟ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس دور میں ترقیاتی کام نہ ہونے کے برابر ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو جہاں تک بات آپ نے کی ہے وعدوں کی، وعدے تو وہ مطلب جو کیے گئے کہ جو ہمارے مسائل تھے ان کو اجاگر کیا گیا، ان کو آپ وعدہ سمجھ لیں یا مسائل کی طرف نشاندہی سمجھ لیں. تو وہ ہمارے قائد نے ان مسائل کی طرف نشاندہی کی تھی کہ یہاں پہ بے روزگاری ہے، لوگوں کے گھروں کے مسئلے ہیں، کاروبار کے مسئلے ہیں، یہ ساری چیزیں گڈ گورننس کے حوالے سے باتیں تھیں. تو یہ تھے جو مسائل. تو ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو وعدے ہیں بالکل وعدے ہیں. اپنے وعدوں پہ تحریک انصاف قائم ہے اور پوری ڈٹرمینیشن کے ساتھ کوشش کر رہی ہے. جہاں تک بات ہے کہ جی ترقیاتی کام نہیں ہو رہے یا کم ہو رہے ہیں، الحمدللہ ترقیاتی کام آپ اپنے شہر میں دیکھیں کہ جتنی آپ کی مین سڑکیں ہیں وہ بنی ہیں، اور مزید اسی طرح جو ہے انفراسٹرکچر جو ہے اس پہ کام جاری ہے. انشاءاللہ آپ حکومت مکمل ہونے تک دیکھیں گے کہ بہت ٹھیک ٹھاک کام ہوا ہے. لیکن ایک بات میں یہاں واضح کرتا چلوں کہ آپ جب یہ کہتے ہیں کہ بھئی ترقیاتی کاموں کے حوالے سے انسان اپنی ترجیحات خود متعین کرتا ہے. مثال کے طور پہ ایک انسان کو بھوک لگی ہوئی ہے اور آپ اس کو کہیں کہ بھئی آپ کھانا خریدنے کی بجائے اچھا کوٹ خرید لو، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کوٹ نہیں خریدنے کو ترجیح دے گا بلکہ وہ کھانا خریدنے کو ہی ترجیح دے گا. تو ہماری جو ترجیحات ہیں، تو کھانا بھی اتنا مہنگا ہو گیا کہ اب عوام نہیں خرید سکتی نا. جو ترجیحات ہیں ہماری، وہ جو بیسکس ہیں ان کے اوپر غور ہو رہا ہے. تو اس میں جو ہمارے حالات ہوئے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ مطلب ایک بار بار ایک بات آپ نہ کیا کریں، پچھلوں پہ ملبہ نہ ڈالا کریں. تو بھائی ایک چیز کا ایک تسلسل ہوتا ہے. اب ہم سارے پیسے اگر قرضوں کی مد میں نہ جمع واپس کروائیں، پچھلے قرضوں کا سود نہ دیں، تو ہمارے پاس پیسہ ہی پیسہ ہے. آپ اس کے اوپر سبسڈیاں لیں، بازار کی چیزیں آدھے پیسوں پہ کر لیں، پورے شہر میں سڑکوں کا جال بچھا دیں، اسٹریٹ لائٹس لگا دیں، تو آپ کا. لیکن ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم نے سروائیو کرنا ہے دنیا کے ساتھ. ہم نے جو قرضے لیے ہوئے ہیں، جو کمٹمنٹس پچھلی گورنمنٹس کی تھی، چاہے وہ غلط تھی یا صحیح تھی، ہم نے ان کو لوٹانا ہے اور سود سمیت لوٹانا ہے. نہیں، قرضہ دینے کے لیے پھر قرضہ لیا جاتا ہے. اگر قرضہ دینے کے لیے ہم قرضہ نہ لیں تو آپ ہی بتا دیں کہ ہمارے پاس کیا وسائل ہیں جن سے ہم قرضہ جنریٹ کر کے ان کو پیسے لوٹا دیں اور ملک بھی چلائیں. خالدہ مجھے یہ بتائیے، جب عمران خان کی حکومت آئی تھی تو وہ وعدے کیے گئے تھے یا اپنی ترجیحات بتائی جا رہی تھی وہاں پر؟ السلام علیکم. بالکل آپ نے یہ بہت اچھا سوال کیا ہے کہ وعدے تو کیے تھے، بالکل ترجیحات تو یہ بات کی بات ہے. وعدوں پہ ہی انہوں نے یہ نیا پاکستان بنایا ہے، اور میرے خیال میں تو کوئی ایک وعدہ بھی وفا نہیں ہوا. یہ دیکھ لیں کہ ملک کا کیا حال ہے، دن بہ دن مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے. آخر کب تک یہ دن چلیں گے، کب تک یہی حال رہے گا، کب تک یہ ملک قرضوں کے نیچے دبا رہے گا؟
نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ترقیاتی کام بہت ہوئے ہیں شہر میں, بہت زیادہ سڑکیں اور سیوریج کا نظام بہتر ہو گیا ہے. نہیں شاہد صاحب دیکھیں کہاں پہ ہوا ہے, دکھائے تو صحیح کون سی روڈز بنی ہیں. یہ پہلے کی بنی ہوئی ہیں, یہ پچھلی حکومتوں کی بنی ہوئی ہیں. یہاں پہ سیوریج سسٹم کا حال دیکھ لیں, یہ اب آ کے دیکھیں کچھ بہتری کی طرف. جیسا پچھلے 2 مہینے پہلے یہ قذافی کالونی ہے, اسلامیہ کالونی, بڑے احتجاج ہوئے, فٹ بلاک کر دیے گئے. وہ جو سیوریج کے مسئلے تھے وہ ابھی تک حل نہیں ہوئے, وہ جو کہ تو چل رہے ہیں. کیا پی ایم ایم جو ہے بلدیات ہیں وہ آپ کی بات نہیں مان رہے, آپ کے آرڈرز نہیں مانے جا رہے کیا؟ لیکن وہ جو قذافی کالونی کا مسئلہ ہے اور اسی طرح کے شہر میں کوئی چند ایک اور مسائل بھی ہیں, اس سے بالکل انحراف نہیں ہے. میں یہاں آپ کے فورم سے کہوں گا کہ قذافی کالونی کا مسئلہ رحیم یار خان کے شاید چند ایک بڑے جو میجر مسائل ہیں ان میں سے ایک ہے. قذافی کالونی کا جو سیوریج کا نظام ہے وہاں پہ بہت تھکلی پاپولیٹڈ ایریا ہے. وہاں پہ پانی جو ہے وہ سڑکوں میں جمع ہو جاتا ہے اور لوگوں کے گھروں میں گھسنا شروع ہو جاتا ہے. اس کے لیے وہاں پہ لوگوں نے احتجاج بھی کیے, اس کے لیے ٹی ایم او بھی آئی, اس کے لیے ایم پی ایم این ایس کو بھی وہاں پہ بلایا گیا اور اس کے لیے ایک جو ہے وہ 1 کروڑ 2 لاکھ روپے کی 2 وارڈز کے لیے رقم بھی مختص کی گئی. اس میں وہاں پہ ایک لائن ڈال کے اس کو میگا کے ساتھ کنیکٹ کرنے کی کوشش کی, بلکہ کنیکٹ کیا. میگا کا پانی کہاں جا رہا ہے؟ دیکھیں جی میگا کا پانی اب میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ جب یہ میگا کا سسٹم ہوا اربوں روپیہ اس میگا کے اوپر لگا اور وہ لوگوں کی جیبوں میں چلا گیا. اب یہی باتیں غور کرنے والی ہیں کہ جو میگا ملک کا تقریباً آپ کے خزانے میں سے 6 ارب کے قریب اس میگا میں لگا اور اس کی صورتحال یہ ہے کہ وہ بالکل ایک فلاپ منصوبہ ہوا. اس کے اوپر نیب بھی کام کر رہا ہے, اس کے اوپر انکوائریز بھی چل رہی ہیں, لوگ اریسٹ کیے ہوئے ہیں, اس میں کچھ مفرور بھی ہیں. تو وہ ایک ایسا مصیبت گلے پڑی کہ اس کی بے وجہ سے ایک رننگ ایکسپینسز ایک ان کو پاور ڈسپوزل بنانے پڑ گئے بلدیہ کو, جو اس کو پانی کو ایک جگہ پہ نیچی جگہ پہ جمع کرتے ہیں, پھر پریشر کے لیے مشینیں چلتی ہیں, پھر وہ اس کو آگے بھیجتی ہیں. اس کے اوپر ایک رننگ آپ کے ڈیزل اور الیکٹریسٹی کے اخراجات جو ہے وہ بلدیہ کے اوپر مستقل طور پہ آ گئے ہیں. تو آپ جب کہتے ہیں کہ پچھلی باتوں کا ذکر نہ کریں تو یہ ہم نے تو نہیں بنایا تھا, میگا کے اوپر یہ کرپشن ہم نے تو نہیں کی تھی. اب وہ اربوں روپیہ لگ کے پانی سارا جو ہے وہ آگے اس کا جاتا نہیں ہے, بلاکیج ہو جاتی ہے اور پیچھے باہر. اچھا جاوید چوف صاحب آپ بتائیے گا کہ حکومت کہاں تک کامیاب ہوئی ہے؟ دیکھیں جو نائب صاحب نے جن مسائل کا ذکر کیا ہے وہ اپنی جگہ ہیں, لیکن پچھلا 5 سال کا ٹرنور پاکستان تحریک انصاف کو KPK میں ملا. میں 5 سال کا وہاں ایکسپیرینس تھا کہ وہاں گورنمنٹ کیسی جا رہی ہے, ہم نے کیا کیا. اور تیسری بڑی جماعت کے طور پر پاکستان تحریک انصاف قومی اسمبلی میں بھی موجود تھی. اس اسمبلی کو تحریک انصاف بے شک ماننے کے لیے تیار نہیں تھی. 126 دن کا دھرنا دیا گیا, جو کچھ ہوا بر وہ سیاست کا حصہ ہے. لیکن میں نائب صاحب کی اس بات سے اختلاف کروں گا کہ پرائم منسٹر صاحب نے ہمیں مسائل سے آگاہ کیا نہیں. پرائم منسٹر صاحب نے ہمیں سبز باغ دکھائے, 1 کروڑ نوکریاں, 50 لاکھ گھر, بلین ٹری منصوبہ. اب وہ سارے منصوبے جو ہے وہ کٹے بچے اور دیسی مرغیاں, دیسی انڈے, وہ سارے ان میں کنورٹ ہیں. اچھا صاحب اگر یہ بچے اور کٹے کا یہ مرغیوں والا کامیاب ہو جائے تو ہر بندہ جو ہے وہ خوشحال ہو جائے. اور دیکھیں وہ پچھلے 3 سال میں نہیں کامیاب ہوا تو آپ کو کہاں سے ہونا ہے؟ خوابوں خیالوں کی دنیا میں ساری کہانی جو ہے وہ خوابوں میں چل رہی ہے, ساری کہانی جو ہے وہ خیالوں میں چل رہی ہے. ایسا نہیں ہے. اب تو پرائم منسٹر صاحب نے بھی تسلیم کر لیا کہ ہمارے پاس ٹیم نہیں تھی, ہمیں نہیں پتا تھا کہ گورنمنٹ کیسے چلانی ہے, ہم نے کیسے اسے مینج کرنا ہے. اب وہ دیکھیں پہلا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جب پرائم منسٹر صاحب نے فرمایا تھا بحیثیت چیئرمین پاکستان تحریک انصاف جی کہ میرے پاس بڑی مضبوط ٹیم ہے جی, اب وہ ٹیم کہاں چلی گئی ہمیں نہیں سمجھ آئی کہ وہ 3 سال میں. اب ہم چلیں ہم نیشنل لیول پہ نہیں جاتے, ہم اپنے شہر کی طرف لوٹاتے ہیں. ہمارا چھوٹا سا شہر ہے. اب اس شہر میں نائب صاحب نے فرمایا کہ جی سڑکیں بنی ہیں. ہاں میں تسلیم کرتا ہوں کہ بنی ہیں. کہاں؟ میں اسی طرف آ رہا ہوں.
لیکن ان سڑکوں کا ذرا بینیفٹ تو دیکھیں کہ وہ ایک رکن اسمبلی کے مال کے آگے بھی سڑک بن گئی, پیچھے بھی سڑک بن گئی. کون سے؟ دیکھیں میں یہ کسی کو ہم یہاں ٹارگیٹ نہیں کریں گے, ہمارے لیے سارے قابل احترام ہے جو منتخب ہوتے ہیں, ووٹ دے کر منتخب ہو جاتے ہیں, ہمارے لیے قابل احترام ہے. اس کے علاوہ مجھے کوئی ڈیولپمنٹ نہیں. اب وہ نہر کنارہ بن رہا ہے تو وہاں ہمارے رکن اسمبلی کا جو ہے وہ ایک بہت بڑی ریزیڈینشیل اسکیم بن رہی ہے. وہ اسکیم پہلے فلاپ ہو گئی تھی, پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس میں انویسٹرز اور آئے, وہ جس طرح بھی وہ اسکیم بنی وہ بن گئی. اب وہ نہر پہ پہلے لائٹنگ کر دی گئی. ایم این اے صاحب کے بھائی نے بلدیہ کو جس طرح یوز کیا, بلدیہ کو جس طرح استعمال کیا, وہ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, اور شہر جو ہے وہ ایک جوہر کی شکل اختیار کر گیا. یعنی سب مفادات, سب مفادات کی جنگ ہے. اب دیکھیں وسائل کہتے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ وسائل نہیں, مان وسائل نہیں. اب بلدیاتی ادارے بحال ہو گئے, انہی وسائل میں آپ کا شہر صاف بھی ہو گیا, انہی وسائل میں آپ کے 80% سیوریج کے معاملات بھی حل ہو گئے, انہی وسائل میں آپ کے شہر کا کوڑا بھی اٹھا لیا گیا, انہی وسائل میں آپ کی سڑکیں بھی صاف ہو گئیں. وسائل تو وہی ہے نا. دیکھیں جب بلدیہ بحال ہوئی ہے اس کے بعد جو فنڈ ہے وہ جنریٹ ہوئے ہیں, انہوں نے کیا اور دیکھیں جیسے بھی کیا انہوں نے, لیکن وہ ہوا. اب اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ گورنمنٹ معاملات کو مینج کرنے میں بری طرح ناکام رہی ہے. اس کی وجہ, اس کی ریزن یہ ہے کہ حکومت کے پاس اپنی سنگل میجورٹی بھی نہیں ہے نیشنل اسمبلی. جن کو کل تک قاتل کہا جاتا تھا وہ بھی ہم خیال بنانے پڑے, جن کو پنجاب کے چور ڈاکو کہنا پڑ رہا تھا وہ بھی آپ کو ہم خیال بنانے پڑے, اور پھر آپ ان کے ہاتھوں بلیک میل ہوئے یا یرغمال بن گئے. ان لوگوں کے ہاتھوں آپ یرغمال بن گئے. آپ کو حکومت جو ہے وہ مافیاز کو سونپنی پڑی. آپ کی چینی اگر 120, 130, 160 تک گئی ہے تو وہ کیوں گئی ہے؟ چینی کا تو ڈالر سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم مان لیتے ہیں کہ ڈالر کی اڑان بہت اونچی تک گئی ہے, لیکن چینی کا تو ڈالر سے کوئی تعلق نہیں ہے. گھی آپ کا جو ہے وہ 500 پہ پہنچ گیا ہے. آپ کی گندم, آپ کا آٹا جو ہے وہ آپ کو وہ نہیں مل رہا ہے کہیں. بھئی یہ ساری چیزیں کہاں چلی گئی؟ اب میرا ایک پوائنٹ ہے, ہم 80% ہماری معیشت کا انحصار ہے وہ ایگریکلچر پر ہے. بات ہو رہی تھی جاوید عباس چودھری سے. جی جاوید صاحب بتائیے گا مزید اس کے حوالے سے. دیکھیں جی, ہم ایک 3 سالہ ٹینور کو ہم نے ٹارگیٹ کیا ہوا تھا کہ 3 سالہ ٹینور میں یہ ہوا وہ ہوا, تحریک انصاف نے یہ کر دیا, تحریک انصاف نے وہ کر دیا. تب تحریک انصاف کی حکومت میں آنے کی جو وجہ, عوام نے جو تحریک انصاف پر ٹرسٹ کیا, اس ٹرسٹ کی وجہ کیا تھی؟ آپ 2008 سے لے کر 2013 کا پیپلز پارٹی کا دور دیکھ لیں تو اس میں بجلی کا بحران انتہائی شدید ہو گیا تھا. بجلی کا بحران اتنا تھا کہ آپ کو بجلی غالباً موبائل چارج کرنے کے لیے بھی دستیاب نہیں تھی. اس وقت پاکستان ریلوے کا وہ حشر ہو گیا تھا کہ مطلب میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ ریلوے اسٹیشنوں پر جو ہے وہ ڈیزل بالٹیوں میں بھر کے رکھا جاتا تھا, اور آنے والی ٹرین جو تھی وہ اسے اگلے اسٹیشن تک پہنچانے کے لیے اسے ڈیزل پرووائڈ کیا جاتا تھا بکنگ کے پیسے لے کر. مطلب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عوام تبدیلی چاہتی تھی. عوام کی خواہش تھی کہ جس طرح کے وعدے کیے گئے, دعوے تھے, عمران خان صاحب نے جس طرح کنٹینر پہ کھڑے ہو کے یقین دہانیاں کرائیں اور ینگسٹرز کو آگے لانے کے لیے. اور پھر میں وہی بات کروں گا کیونکہ ایسا میرے بھائی ہیں, پھر وہ بات وہیں آ گئی کہ نوکریوں کے 1 کروڑ نوکریاں بھی ہوں گی, 50 لاکھ گھر بھی ہوں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا, وہ ساری چیزیں. اسی طرح نون لیگ کا دور آ گیا. وہ عمران خان کے صاحب کی خواہش تھی. نہیں, خواہش نہیں تھی. نہیں بالکل نہیں. ایسا ہونا چاہیے, ایسا ہونا نہیں چاہیے. ہم دیں گے. بجلی کے بل جس وقت جلائے گئے تھے یہ کہہ کے جلائے گئے تھے کہ بجلی مہنگی ہے, لیکن بات یہ ہے ٹھیک ہے عوام چاہتی تھی. سوال یہ ہے کہ عوام چاہتی تھی کہ تبدیلی آئے, چوروں سے, ڈاکوؤں سے, جو بھی تھے ان سے, لیکن خان صاحب کو انفارچونیٹلی وہی ٹیم لینی پڑی جو ان کے ساتھ تھی. بدقسمتی سے وہی لوگ جو ان 2 کیبنٹ کا حصہ تھے وہ سارے لوگ آج اسی آ کے کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک دوسرا
خان صاحب کے ساتھ کچھ لوگ ایسے آئے جو کہ آ کے حکمران بن گئے، جن کا پاکستان کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں، جن کا پاکستان کی معیشت سے کوئی تعلق نہیں، جن کا پاکستان سے حالات جو بنیادی لوگ تھے ان کو تو نظر انداز کر دیا جاتا بنیادی لوگ تھے وہ آپ پیپلز پارٹی کے یا نون لیگ کی بات میں نہیں کر رہا، پاکستان تحریک انصاف کے میں ایم این ایس کے نام لے دیتا ہوں، اٹک سے میجر طاہر ضیاء صاحب انہوں نے اسمبلی میں یہی بات کی، پی ٹی آئی چیئرمین نے نور عالم خان صاحب نے بھی اسمبلی فلور پہ یہ بات کہی کہ ہم جو الیکٹڈ لوگ ہیں انہیں سلیکٹڈ لوگوں نے پیچھے کر دیا. یہ بھی وجہ بنی ہے اس چیز کی کہ جو باہر سے آ کے امپورٹ ہو کے لوگ آئے انہیں جہاں کے حالات کا نہیں پتا تھا، جہاں کے معاملات کا نہیں پتا تھا، وہ آ کے پرائم منسٹر صاحب کے گرد انہوں نے اپنا گھیرا نہیں. جاوید چوہدری صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہیں. انہوں نے ایک بات کہی کہ بھئی وہ قذافی کالونی میں ایسے تھا، پھر یہ آ گئی بلدیہ بحال ہوئے کونسلر اور چیئرمین، اور اس کے بعد شہر جو ہے وہ بالکل سونے کی طرح بن گیا. میں آج میرے ساتھ ابھی چلے جائیں کہ وہ اگر قذافی کالونی میں اس سے زیادہ پانی نہیں کھڑا تو میری بات غلط ہے. اگر ہم پرانی باتیں کریں گے تو پھر وہ کہیں گے کہ 3 سال میں ایک سیکنڈ میں آگے چلتا ہوں نا. 3 سال آپ پچھلے آپ 60 سال کو بھول جاتے ہیں، 3 سال پکڑ لیتے ہیں. اب 60 سال میں جو کام ہوا ہے آپ یہ دیکھیں کیا آپ کے ملک کی جو فارن پالیسی ہے آپ اس کو وہ نظر انداز نہیں کر سکتے. آپ کا ملک آئسولیٹ ہو چکا تھا انٹرنیشنلی. اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی فارن پالیسی کس قدر بہتر ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی فارن پالیسیز کی وجہ سے جو آپ کا ہمسایہ ملک جو افغانستان ہے اس کے حالات کس طرح بہتر ہو رہے ہیں. تو یہ ایسی چیزیں ہیں. پھر خان صاحب کی جو کشمیر کے بارے میں اسپیشلی یو این او میں جو اسپیچ تھی اس سے آپ کا مورال کتنا بلند ہوا ہے. اسپیچ کے بعد جو ہے وہ کشمیر پر قبضہ کر لیا گیا. اسپیچ کے بعد ہی ہوا قبضہ. اچھا مجھے کنٹینیو کرنے دیں نا. بات اس میں یہ ہوئی کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے جو عمران خان صاحب ایسا آدمی ہے جو اپنی جیب میں کمیشن کی مد میں کرپشن کی مد میں نہ وہ خود کھا رہا ہے نہ کھانے کی کسی کو دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ کوئی نہ کھائے. اب محدود وسائل میں عوام کو خوش کرنے، پہلے میں ایک مثال دوں گا کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک باپ ہے وہ اپنے بچوں کو سود پہ پیسے لے کے اٹھا کے نئے کپڑے اور موٹر سائیکل اور چیزیں لے دیتا تھا، کھانے بھی ایسے کھلاتا تھا، بچے بڑے خوش تھے. باپ کے اچانک مر جانے کے بعد پتا چلا کہ جی وہ سود والے اپنی کتابیں لے کے آ گئے، تو بچوں کو سمجھ آئی کہ یہ ہمارے باپ نے تو ہمارے ساتھ ظلم کیا. ہمارے ملک کے ساتھ بھی ایسا ہوا. قرضے لیے جاتے، قرضوں کے بعد اس میں سے تھوڑا سا حصہ سبسڈی کے طور پہ چیزوں کو سستا کرنے کے لیے کیا جاتا، اس کا زیادہ حصہ وہ ان کو چوری کر کے باہر لے جایا جاتا. کان کی کاشت تو یہ قرضہ نہیں لیں گے. اب اس میں آپ مجھے یہ بتا دیں کہ وہ قرضہ اگر نہیں لیں گے تو کیا ہم اپنے نوٹ چھاپنے شروع کر دیں؟ یہ بات ہے کہ ہم اپنا فنڈ جو ہے ہم اپنا کیسے خود جنریٹ کریں گے. میں اپنے قابل احترام بھائی سے میں یہاں ایک سوال کر لیتا ہوں. جی ابھی آنریبل ہمارے پیارے بھائی نئے صاحب نے فرمایا کہ خان صاحب نہ کھانے دیتے ہیں نہ کھاتے ہیں. چلے خان صاحب نہیں کھاتے، میں اس چیز کو ایکسپٹ کر لیتا ہوں، لیکن یہ کھانے نہیں دیتے. اس پہ میرا سوال ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کا کیا بنا، ظفر مرزا کا کیا بنا، بابر شہزاد صاحب کا کیا بنا، کیانی صاحب کا کیا بنا، اور سب سے آخر میں جانے والے آنریبل زلفی بخاری صاحب کا کیا بنا، جنہوں نے جانے سے ایک دن پہلے ایک نجی ٹی وی پر بیٹھ کر فرمایا تھا کہ کہیں میری موٹر وے یا رنگ روڈ بن رہا ہے وہاں 1 انچ بھی زمین ثابت ہو جائے میری یا میری فیملی کی تو میں آپ لوگوں کا جواب دے ہوں. اگلے دن وہ زمین ثابت ہوگی 380 کنال اور وہ چارٹر فلائٹ کے ذریعے دبئی چلے گئے. ان لوگوں کا کیا کیا؟ یہ مافیاز جو تھے ان مافیاز کے گرد گھیرا تنگ کیوں نہیں کیا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان نے جو حکومت بنانی تھی تو وہ کوئی باہر سے لوگ تو آنے نہیں تھے، اسی سوسائٹی میں سے بندے چننے تھے نا. تو اس سوسائٹی میں کوشش کی گئی کہ جو نسبتاً بہتر ہوں ان لوگوں کا انتخاب کیا جائے کابینہ میں یا اپنے ساتھ ٹیم میں. آپ نے بات کی جہانگیر خان ترین کی. جہانگیر خان ترین ہماری پارٹی میں اس کی بہت بڑی خدمات، ہم اسے ڈینائی نہیں کر سکتے. جہانگیر خان ترین نے پارٹی کے ساتھ بہت بھلائیاں کی ہیں. اس کے باوجود اگر اس کے اوپر کوشچن آیا ہے تو جہانگیر خان ترین جیسا بندہ عمران خان نے اس کو بھی سپیئر نہیں کیا. آپ یہ دیکھیں کہ جہانگیر خان کے خلاف بھی اسی طرح
ओपन इंक्वायरीज भी हो रही हैं, सिस्टम भी हो रहा है, और ना जहांगीर तरीन जो है वो किसी हुकूमत का हिस्सा है, ना किसी मिनिस्ट्री में है, ना उसका बच्चा किसी मिनिस्ट्री में है, ना ही उसके घर का कोई फर्द उस मिनिस्ट्री में है। जितनी कुर्बानियां जहांगीर खान तरीन की हैं शायद ही किसी की हों, लेकिन इमरान खान साहब की आप ये देखें, उनकी जो अपनी कमिटमेंट है, जो उनके वर्ड्स हैं, उनके मुताबिक वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। जहांगीर तरीन क्या, उनका कोई अगर अपना बेटा भी हो जाए इमरान खान स्पेयर नहीं करेगा। अभी तक उनका केस चल रहा है। आप क्या समझते बाकी हैं, पार्टियों के से तो उठा के आप क्या जेलों में डाल समझते दिए हैं गए, कि इनको भी नहीं डाला केस, गया। आप क्या समझते हैं कि केस अब मंतकी अंजाम तक पहुंचे बगैर एक बंदे को सजा नहीं, दे दी जाए? कब तक ये केस चलेगा? देखिए, तो नवाज शरीफ को सजा हुई, आप ये देख उनसे लें, रिकवरी हुई अभी तक? आप ये देख ले, इसी तरह नवाज शरीफ से भी तो रिकवरी पेंडिंग वो तो जेलों में रहे। वो प्रोसेस जेलों में रहे हैं ना, ये देखिए ना, इन पे तो बिल्कुल अदालत में पेश होकर कह दिया कि हमें इस बंदे की गिरफ्तारी की जरूरत ही नहीं है। इसकी जरूरत नहीं है जहांगीर तरीन भाई। जहांगीर तरीन की गिरफ्तारी की जरूरत इसलिए नहीं है कि उसका भागने का खतरा कोई नहीं है, उनकी इसलिए जरूरत थी जैसे ही वो निकले हैं वो भाग के 1 मिनट में गए। जहांगीर तरीन किधर भाग रहा है? अदालत में रोज जा रहे हैं, पेशियों पे जा रहे हैं। हमारा तो वजीर आजम खुद कोर्ट्स को इतनी अहमियत देता है कि वो खुद एक बुलावे में पहुंच जाता है। अच्छा जावेद साहब, किसी भी पार्टी के पास, पीपल्स पार्टी, नून लीग या ये पीडीएम जो है, इनके पास महंगाई को कम करने का कोई फार्मूला है? मैं नहीं समझता कि अब जिस तरह के हालात हो चुके हैं, फौरी तौर पर अगर पीपल्स पार्टी आ जाए या पीडीएम आ जाए, कोई भी आ जाए, तो सिर्फ फौरी तौर पर मैं नहीं समझता कि कोई भी जो है आके पॉलिटिकल पार्टी जो मैनेज कर पाएगी। क्योंकि एक बात तो ठीक है कि इंटरनेशनल लेवल पर इस वक्त जो आलमी सतह पर हालात हैं वो डिस्टर्ब हैं। डॉलर बहुत महंगा है, डॉलर का हमारे यहाँ ज्यादा अलमिया है। पाकिस्तान में हमारी अपनी करेंसी जो है वो डिवैल्यू बहुत ज्यादा हुई है, दुनिया में ऐसी नहीं है। महंगाई का बहरहाल कुछ असर पड़ा है, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा पड़ा है, हम नहीं मैनेज कर पाए। जी खालदा मुगल साहब, आप बताइए कि जो हालात हैं, महंगाई, गुर्बत, अफराज, हुकूमत 5 साल पूरे करेगी? नहीं जी, जो हालात है, अवाम इतनी तंग आ चुकी है। आपने सर्वे देखा होगा कि अवाम किस तरह इनसे वो बदजन हो चुकी है। उनको तो एक उम्मीद थी कि ये नया पाकिस्तान हमें कुछ अच्छा ही देगा, कोई हमारे कुछ हालात बदल जाएंगे, लेकिन वही कुछ कि आप देख लें कि सबसे ज्यादा इफेक्ट किस पे हुआ? जो निचले तबके पे, अमीरों को कुछ नहीं हुआ। गरीब बेचारा वैसे ही मर गया है, वो भूख से ही मर गया है। क्या आप देखें कि जो खाने पीने की चीजें हैं, आटा है, घी है, चीनी है, यही मेन चीजें महंगी है, तो वो क्या पकाएगा, क्या खाएगा, वो किधर जाएगा? जिसकी दिहाड़ी 700-600 रुपए, क्या मुतबादल क्या है? आपके पास कोई फार्मूला है? नहीं देखे ना पीपल्स फार्मूला। पार्टी के पास कोई है फार्मूला महंगाई कम करने के लिए? महंगाई कम करनी, जो हालात पैदा किए हैं खान साहब ने, मुझे बताइए इसकी क्या बोल सकते हैं? नहीं, पिछले 35 साल की बात और 3 साल में हालात नहीं देखे, बिल्कुल इतने हालात वो कम कर दिए कि जीना मुहाल कर दिया। मैं करता हूँ, अगर देखें हम कोई भी, हम समझते हैं कि पीपल्स पार्टी के पास भी इस वक्त कोई ऐसी टीम नहीं है जो आके हालात को काबू कर सके, नून लीग के पास भी नहीं है। अगर नहीं है तो फिर ये सड़कों पर एहतजाज और ये जलसे, जुलूस, रैलियां, ये सारा कुछ करने का क्या मकसद है? चले मैं आपसे पैसा नहीं, मकसद ये देखिए ना, आखिर कुछ तो वो करेंगे ना। ये तो बिल्कुल एक ख्वाब दिखा के तो जो करके बैठे, दिन ब दिन ये महंगाई करते जा रहे हैं। जी आइंदा 2 साल में महंगाई पे कंट्रोल होगा? इंशाल्लाह जरूर होगा। आप ये देखें कि जो महंगाई है, ये महंगाई एक तो माफियाज थे, अब माफियाज का जो नेटवर्क है उसको तोड़ा जा रहा है। दूसरी जो बेसिक रीजन है, जो आपका फ्यूल की जो प्राइसेस इंटरनेशनली यकदम हाई हुई हैं, जो $45 पर बैरल थी वो यकदम $85 पर बैरल हो गई। तो उसकी रेट्स बढ़ने की वजह से यकदम जो है, जो लॉजिस्टिक आपकी महंगी हुई है, जो आपके किराए बढ़े, उस वजह से महंगाई एक आनी थी। अब यहां देखें कि पहले एक ये होता था कि वो एक पेट्रोल महंगा, उसके ऊपर से सेल टैक्स और उसके ऊपर से लेवी टैक्स और ये बहुत सारे टैक्सेस थे। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार, ये मैं आपको फिगर बता रहा हूं, इस टाइम पेट्रोल के ऊपर सेल टैक्स 0 है। 0% सेल टैक्स पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी भी नहीं था। नंबर 2, जो लेवी, जो पिछले मुआहदे थे उनके IMF वगैरह के साथ, जो पेट्रोलियम लेवी थी वो 30% तक थी। लेकिन इस वक्त जो चार्ज हो रही है, हम हुकूमत अपना पेट काट के, अपने ऊपर बटन उठा के उसको 6% पे पेट्रोलियम लेवी को रखा हुआ है। तो ये जो बाहर से आना है, अगर ये हमारे अपने कुएं होते तो हमें शायद जरूरत ना पड़ती। 3 साल पहले पेट्रोल 80 रुपए था,
معاہدے تو ان کے تھے نا بھائی جان 80 روپے میں عرض کر رہا ہوں کہ $45 پر بیرل تھا انٹرنیشنلی جہاں سے ہم لیتے ہیں. اب ہوا وہ $85 پر بیرل, لیکن ہم نے باہر سے خرید کے لے کے آنا ہے نا, اب $72 تو وہ ڈبل ہو گیا نا. اب یہ 4 دنوں سے 72 پہ آیا ہے نا, تو پھر حکومت ریلیف دے گی کیا؟ تو ریلیف آگے آئے گی نا, اس کے اوپر جب سمری جائے گی تب ہوگا نا. جی جاوید صاحب کیا کہیں گے صدر سے؟ یہ جو خام تیل ہے یہ پیپلز پارٹی کے دور میں دفعہ 129 تک بھی گیا, لیکن اس وقت بھی پیٹرول کی جو قیمت ہے وہ 92 روپے پر لیٹر تھی. پیٹرول قیمتیں کنٹرول, لیکن وہ ڈالر اس وقت ڈاؤن تھا. بس یہ بھی میں اسی طرف جا رہا ہوں کہ جب دیکھیں ڈالر آپ کی کرنسی ڈی ویلیو اتنی زیادہ ہو چکی ہے خطے میں, آپ اس وقت سب سے کم آپ کا روپے کی قدر جو ہے وہ سب سے کم ہے. تو اس حوالے سے جب آپ کے روپے کی قدر اتنی کم ہوگی تو مہنگائی آٹومیٹکلی ہوگی. دیکھیں جی روپے کی قدر کی بات کرتے ہیں, اچھی بات کی ہے, روپے کی قدر کم. اب روپے کی قدر ہم نے تو کام نہیں کی. روپے کی قدر جو ہے وہ ڈی ویلیو کیا گیا, معین کے زمانے میں کیا گیا, شوکت عزیز صاحب کے زمانے میں 2 دفعہ کیا گیا, افراط زر جو ہے پیپلز پارٹی نے 1 دفعہ کیا, مسلم لیگ نون نے 2 دفعہ. ہم نے تو 1 دفعہ بھی یہ نہیں کیا کہ ہم روپے کی قدر نئے نوٹ چھاپ لیں اور اس میں ہم لے جائیں, ڈی ویلیو کریں روپے کو. تو یہ جو پچھلا کیا دھرا ہے وہ تو اس پہ آ رہا ہے. ہم تو اسی کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں اگر یہ تحمل سے تھوڑا سا, اب یہ دیکھیں مریض جب ہوتا ہے اس کے علاج کے لیے اس کی جراحت بھی کرنی پڑتی ہے, اس کو کڑوی گولیاں بھی کھانی پڑتی ہیں. آپ کہیں کہ وہ نہ ہسپتال جائے, نہ مریض جو ہے کڑوی دوائی پیے اور وہ جناب ادھر ہی وہ ناچنا گانا شروع کر دے, ایسے نہیں ہو سکتا. تو آپ کو یہ کڑوی گولی غریب اور امیر عوام ساروں کو کچھ وقت کے لیے کھانی پڑے گی. آپ یہ یقین رکھیں, یہ آپ یقین رکھیں کہ جو آپ کا پرائم منسٹر جو ہے وہ 100% نیک نیتی کے ساتھ درست سمت میں جا رہا ہے. آپ یہ صبر کر کے دیکھیں, تھوڑا سا ٹرسٹ کر کے دیکھیں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ملک جو ہے وہ ترکی کی طرح, ملیشیا کی طرح اپنے پیروں پہ کھڑا ہوگا اور ضرور ہوگا. اچھا 10 کھلاڑی ساتھ رہتے تو ایک کپتان جو ہے وہ میچ جیت کے آ جائے گا کیا؟ نہیں, جب کوشش ایک بندہ کر رہا ہے, اب اس کے ساتھ ساتھ لوگ جو ہے وہ بہتری کی طرف. اب آپ یہ دیکھیں ہمارے چند ایک لوگ جو ہیں وہ ان کے اوپر کوئی انگلی اٹھائی جا رہی ہے, لیکن موسٹلی جو ہے وہ ہمارا کوئی ایسا نہیں ہے کہ جی لوٹ مچی ہوئی ہے اللہ کے فضل سے. اور یہ اگر اسی طرح چلتا رہا تو انشاءاللہ خان کے ساتھ ایک ایسی ٹیم جو ہے وہ آ جائے گی ساتھ اس کے کہ جو چھلنی میں سے گزری ہوگی اور وہ خان کی آئیڈیالوجی کے مطابق ہوگی. کلچر کا خاتمہ ہوا؟ بالکل نہیں. کرپشن میں ہم 124 پہ چلے گئے, 120 سے انصاف میں ہم 126 پہ چلے گئے ہیں. ہمارا جو آن ارائیول ویزا ہمیں دیا جاتا تھا, جن ملکوں میں ہم بغیر ویزے کے جاتے تھے وہ پہلے 36 تھے, اب ہم 31 پہ آ گئے ہیں. تو ان 3 سالوں میں کوئی ایسی عدلیہ کے بارے میں تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے, ان کی آپ جو فکر کر رہے ہیں اس کے بارے ہم تو وہ تو اگر جو حکومت کا کام ہے وہ عدلیہ کو تو. اچھا ایک رحیم خان کے حوالے سے سوال ہے, ایک تھلی روڈ ہے پچھلے 10-15 سال سے ٹوٹ کا شکار ہے, کیا اس حکومت میں بنی؟ جی ہم تھلی روڈ جو ہے انشاءاللہ آپ کی جلد ہی وہ ہو جائے گا. ایک حکومت نہیں, اسی سال سے پہلے انشاءاللہ کی بات. اس کی آج کی تازہ یہ ہے اپڈیٹ, میں ادھر وزٹ بھی میں نے کیا ہے کہ وہ اس کا جو کنٹریکٹر تھا وہ فیصل آباد سے ریلیٹڈ تھا اور وہ اپنا کام درمیان میں چھوڑ کے وہ نہیں, وہ انشاءاللہ ہو جائے گا اسی سال سے پہلے. سال میں زیادہ کہہ رہا ہوں. ناظرین اچھے دنوں کی امید ہے. پروگرام بے نقاب کا وقت ختم ہوا, اجازت چاہتے ہیں. مہمانوں کا بہت شکریہ. تھینک یو. اللہ حافظ.